بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، سنڈے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج اتوار ہے، 6 ذوالحج ہے 1444، 25 جون 2023 اور 11 ہاڑ کی۔ آج آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے، اور یہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 47ویں صورت ہے، اور اس کا ترجمہ میں کرنے جا رہی ہوں جس آیت کا، وہ ہے چوتھی آیت ہے۔ اور آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔ یہ یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ان سے انتقام لیتا ہے، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آغاز کرتے ہیں نیوز سے۔ 215 ارب کے مزید ٹیکسز، آئی ایم ایف کی شرائط پوری، 17 سے 22 گریڈ تک کے ملازمین کی دوہری پینشن پر پابندی، بوجھ عام آدمی پر نہیں پڑے گا، اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے۔ ماہانہ 2 لاکھ تنخواہوں پر ٹیکس میں 2.5% اضافہ، کھاد پر 5، پراپرٹی کی خرید و فروخت پر مزید 1% ٹیکس، مزید متعدد سفارشات، 438 ارب کے ٹیکسز لگیں گے۔ ذرائع کے مطابق مالیاتی خسارہ 300 ارب روپے کم، حکومتی اخراجات میں 85 ارب کی کمی، پیٹرول ڈیزل پر لیول کی حد اور 60 روپے کی جاری ہے۔ دفاعی بجٹ پر برقرار، سپر ٹیکس کے انکم سپلیمنٹ میں اضافہ، پرانے پنکھوں پر ٹیکس کا نفاذ 6 ماہ کے لیے مؤخر۔ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ کی اختتامی بجٹ تقریر۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ میں بہتری لائے، 15 سے 3 ارب ڈالر آ گیا ہے، بلال کیانی نے یہ کہا ہے۔ اگلے وزیر اعظم میں زیادہ ہاتھ آزادانہ کار اور ٹولوں کا ہوگا، فیصل واڈوا نے یہ کہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈروں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو۔ الیکشن لڑا تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑوں گا، جیو کے جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل واڈوا نے یہ کہا ہے۔ زلفی بخاری کی 119 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب میں پیش ہونے سے معذرت، مفتاح اسماعیل نے پارٹی عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کل پھر نیب راولپنڈی آفس میں طلب کیے گئے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس چیئرمین پی ٹی آئی کے حفاظتی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ منی لانڈرنگ کے لیے سلمان شہباز کی بربریت درخواست پر دلائل مکمل، اور مریم نواز دبئی چلی گئی ہیں۔ نواز شریف پہلے ہی امارات میں موجود ہیں۔ روس میں موجود فوجی بغاوت، بیلاروسی صدر کی ثالثی، اور کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ، 2 شہری شہید، ناظم الامور طلب احتجاج اور جواب کا حق محفوظ پاک اور وزیر اعظم اور آئی ایم ایف ملاقاتوں میں بریک تھرو جلد متوقع ہے، معاہدہ۔ اس کے علاوہ یہ تھی کچھ خبریں، اور مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر زرعی ترجیحات کا تعین ضروری ہے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے یہ کہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ جاری، گرمی کی شدت سے لاہور میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 6000 سے 516 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ امریکہ پاکستان کو خوشحال اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، یہ امریکی قونصل جنرل نے کہا ہے۔ سی ٹی ڈی کی پنجاب میں کارروائیاں، 9 دہشت گرد گرفتار ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی 7080 ارب 34 کروڑ سے زائد کے 133 مطالبات ازسر منظور ہو گئے ہیں۔ یونان کا ڈوبنے والا کشتی کی نگران کی یورپی پیشکش نظر انداز کرنے کا انکشاف ہوا ہے، اور تربت میں خاتون کا خودکش حملہ، پولیس اہلکار شہید، 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور میں گھر کے اندر پراسرار دھماکہ ہوا ہے، مکان زمین بوس ہو گیا ہے، 3 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔
نئے ٹیکسیز مسترد، حکمران مہنگائی کے ڈرون حملے بند کریں۔ سراج الحق نے یہ کہا ہے شیخو پورہ ناخلف بیٹے نے باپ اور سوتیلی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قصور اور فیصل آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور فیصل آباد میں معاشی جھگڑوں سے دل برداشتہ ہو کر نوجوان نے خودکشی کر لی ہے۔ تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، 2 نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ شیخو پورہ بینک کی کیشیئر ڈپارٹس مشین سے 1 کروڑ 63 لاکھ روپے غائب ہو گئے ہیں۔ پی پی 146 سے ٹکٹ ہولڈر ملک وقار نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین اسمبلی سے خواہش کے باوجود قانون سازی نہیں کروا سکتے۔ ایاز جونجوا نے یہ کہا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث گرفتار ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کی ضمانت منظور۔ جو بائیڈن اور مودی کی ملاقات کے بعد پاکستانیوں کا دل دکھا ہے۔ شاہ محمود قریشی آرمی کورٹس پر بڑا بینچ فیصلہ کر چکا تو مزید فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ طلال چودھری عام انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے، بلاول بھٹو نے کہا ہے یاسمین راشد کو جناح ہاؤس حملے میں ریلیز کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف حکومتی وکیل سماعت کے لیے مقرر۔ ہنگامہ آگائی کیس، شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع۔ کینیڈین حکام نے آبدوز-ٹائن حملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپل پارٹی نے 12ویں ٹکٹ امیدواروں کے فیصلے کے لیے ذیلی تنظیموں پر مشتمل بورڈ قائم کر دیے ہیں۔ فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی 7 جولائی تک مؤخر ہو گئی ہے۔ پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی ہے، آج سے نیا سسٹم داخل ہوگا۔ یہ کچھ اہم خبریں اور بارش کی اچھی خبر تھی۔ اس کے علاوہ شہر کی کچھ خبروں کے ساتھ ہم انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلیں گے۔ شہر کی خبروں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، خریدار بہت کم ہیں اور زرعی ترقی کے لیے میکانائزیشن کے فروغ کی ضرورت ہے، چیف سیکرٹری نے یہ کہا ہے۔ 315 فلٹرز پلانٹ بحالی، حکومتی پیسہ خرچ نہیں ہوا اور قربانی کا جذبہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ڈاکٹر راغب نعیمی نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ چونگ اور گردونوا میں پانی کی سطح بہت نیچے اتر گئی ہے۔ اور LWMC کا اجلاس، عید پر افسروں اور 10,000 ورکرز کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اپنی مصروفیات میں موسم کو بھی سامنے رکھیے۔ اور لاہور میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 27 ہوگا۔ اور یہ تھی آج کی شہر کی کچھ خبریں۔ اس کے ساتھ ہی دیار غیر میں ریاستی مفادات کو اپنی سیاسی وابستوں پر فوقیت دی جائے، اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا ہے۔ حکومت کا 7 ججوں کو نہ ماننا تو توہین عدالت ہے، شیخ رشید نے یہ کہا ہے۔ شیخو پورہ گھر کا کام نہ کرنے کی پاداش پر والد نے 8 سالہ بچے کو سگنل سے باندھ دیا، ویڈیو وائرل ہونے پر رہائی ملی۔ سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ایشیا پیسفک خطہ امید کی کرن بن کر ابھرا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوآرڈینیٹرز کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ پشاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں مزید 11 ملزمان کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے کیسز سماعت کے لیے جج پوسٹرز جاری۔ سستی بجلی کا بحران، مہنگی کی وافر پیداوار صلاحیت موجود وزیر توانائی نے یہ کہا ہے۔ 18ویں ترمیم میں سب سے بڑی خرابی ججوں کی تقرری ہے۔ اور ہمارے بائیکاٹ سے کراچی کے مسترد شدہ لوگ میئر اور ڈپٹی میئر خالد مقبول نے یہ کہا ہے۔ اور یہ کچھ اہم خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل خبروں میں موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستانی کوششوں میں عالمی معاونت کو سراہنے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ CDWP 9 ترقیاتی منصوبے منظوری کے لیے ایکشن کو بھیجنے کی سفارش ہے۔ میئر کراچی الیکشن میں غیر حاضر 11 بلدیاتی نمائندے PTI سے فارغ ہو گئے ہیں۔ FIA سب انسپکٹر برطرف ہو گئے ہیں۔ مدارس والے کو بھی لیپ ٹاپ اسکیم میں شامل کیا جائے۔
اکبر چترالی نے یہ کہا ہے۔ اور اسرائیلی فوج کی فائرنگ فلسطینی نوجوان شہید ہوا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک کی روس میں ونگز گروپ کی بغاوت پر گہری نظر ہے۔ پاکستان اور ازبکستان میں تجارت $1 ارب سے تجاوز کر جائے گی، اور یہ ازبکستان کے سفیر نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے۔ اور صدر علوی کی سوئی ناردن کے صارف سے معافی مانگنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ممنوع اور حساس جگہوں پر ویڈیو اور تصاویر کھینچنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ نون لیگ انتخابات میں تاخیر میں دلچسپی نہیں رکھتی، جاوید لطیف کہہ رہے ہیں۔ حکومت کی تمام پالیسیوں کا محور عوام کی خدمت اور فلاح ہے، گورنر بلیغ الرحمان نے یہ کہا ہے۔ نون لیگ رہنما امیر مقام کے قافلے پر فائرنگ محفوظ، شیریں مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس، آئی جی کا جواب غیر تسلی بخش ہوگا۔ اور یہ تھی کچھ FIA سب انسپیکٹر جو ہے وہ برطرف ہو گئے ہیں، اور یہ کچھ خبریں ہیں۔ باقی اخبار کا تقریباً 8 سے 9 صفحات جو ہیں وہ آج کلاسیفائڈ، بزنس اور تعمیرات، اور اس پہ ہے کیونکہ آج سنڈے ہے، وہ کالمز بھی آج ڈبل پیج پہ ہے کیونکہ آج سنڈے ہے، سو اس لحاظ سے لوگ فری ہوتے ہیں اور وہ اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سنڈے میگزین کے حوالے سے میں عید الاضحیٰ اسپیشل پیج کے اوپر ڈاکٹر حافظ محمد ثانی نے عید الاضحیٰ اور فریضہ قربانی کے متعلق بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ رؤف ظفر نے لاہور سے بڑی عید کا بڑا پن، 4 کھرب اقتصادی سرگرمی سے تقریباً ہر شخص اپنا حصہ وصول کرتا ہے، جانوروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے متوسط طبقے کے لیے فریضہ قربانی مشکل تر کر دی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح راؤ محمد شاہد اقبال نواب شاہ سے بھی عید قرباں کی حقیقی روح کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ نیت میں سادگی اور اخلاص نہ ہو تو بڑی سے بڑی، مہنگی سے مہنگی قربانی بھی رائگاں ہو جاتی ہے۔ گوشت کی غیر منصفانہ تقسیم اس قدر عام ہے کہ ہم احساس ندامت تک ختم کر چکے ہیں۔ اس کے متعلق انہوں نے 2 پیجز پہ بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ منور مرزا جو ہے انہوں نے لکھا ہے مشکل ترین اقتصادی حالات میں قدرے بہتر بجٹ، انہوں نے حکومت کی تعریف کرتے ہوئے گزشتہ حکومت نے IMF کے اعتبار کو جو ٹھیسیں پہنچائی تھی، آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس کے متعلق لکھا ہے ہیلتھ و فٹنس کے متعلق ڈاکٹر یاسین شیخ کراچی سے لکھتے ہیں کہ برس بے داغ داغوں کا خوف درست نہیں، اور کوئی اندرونی عضو متاثر ہوگا نہ کسی دوسرے کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوگا۔ یہ انہوں نے برس کے مرض کے متعلق ایک تحقیقاتی نوٹ شائع کیا ہے۔ اور منور راجپوت جو ہیں وہ سنڈے میگزین کے متعلق انہوں نے کچھ بکس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اور میں بکس کے نام جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ان کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد اسماعیل، اور اس کے علاوہ فریحہ مبارک اور مصنف عامر خاقوانی کی ایک بک جو ہے وہ ان کے تعارف ہوا ہے۔ اور سینٹر میں عید کی خوشیوں کے بارے میں تقریباً پورا پیج ہے۔ آخر میں خادمانہ ابراہیم رب کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کی مثالی قائم ہوا ہے، یہ ڈاکٹر عزیزہ انجم نے لکھا ہے۔ قربانی کا گوشت پکانا، کھانا، سنبھالنا اور ہر طرح کا احتیاط و اعتدال کے متنازع، یہ حکیم حارث نسیم سہروردی نے لکھا ہے۔ اور سنڈے میں پیاروں کے نام کچھ لیٹرز ہیں، ان کے جوابات ہیں، اور عید قرباں کا توشہ خاص چٹپٹے روایتی کھانوں پہ کچھ ریسپیز ہیں، یہ شیئر کی ہیں کراچی سے۔ اور اس کے علاوہ سنڈے میگزین میں کچھ ماموں نے ماموں بنا دیا، اس کے حوالے سے کچھ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سنڈے میگزین کے متعلق یہ تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ملک پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے۔ سنڈے انجوائے کیجئے، سب اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔